درس میں نماز کی بنیادی باتوں کو آپ کے ساتھ بیان کیا تھا، تو آپ نے بتایا تھا کہ نماز کی بات شرائط ہوتی ہے جو نماز سے باہر ہوتی ہے، لیکن ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شرط تک ہوگی نماز ہوگی ہے، فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کسی عبادت کی فرائض ہیں یا ارکان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر اگر دونوں حج کی شرط تو آپ کیا سمجھیں گے حج سے پہلے والی چیز حج کے باہر کی چیز کی بات کر رہے ہیں، اور دونوں حج کے فرائض تو آپ کہیں گے کہ حج کے اندر نماز کی شرط نماز سے پہلے جیسے کہا فرض نماز کے اندر والی چیز جیسے سجدہ کرنا رکوع کرنا قرآن پڑھنا واجب جیسے سورۃ فاتحہ جانا 4 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں پہلا قاعدہ یہ واجب ہوتا ہے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں طرف لفظ السلام کہنا یہ بھی واجب ہے۔ تو فرض ترک ہوگا تب بھی نماز نہیں ہوگی، واجب ترک ہوگا تو نماز ہو جائے گی لیکن اس میں خامی اور نقص پیدا ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم سجدہ سہو کر لیں گے تو وہ خامی اور نقص ختم ہو جائے گا اگر وہ واجب بھولے سے ترک ہو گیا تھا تو واجب کے ترک ہونے سے نماز ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے، اور سجدہ سہو سے وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سنت ہوتی ہیں یا مستحب ہوتی ہیں، اس سے عبادت میں نقص بھی پیدا نہیں ہوتا، ہاں ثواب میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص، جیسے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر بھی کی تھیں کہ اگر اس کے مثال کے طور پر طہارت کا مسئلہ ہے یا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اتنی نجاست ہے کہ جو 1 درہم سے زیادہ ہے نجاست غلیظہ میں، تو آپ کہیں گے نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ طہارت نہیں ہے اور طہارت شرط ہوتی ہے۔ اگر کوئی سجدہ چھوڑ دیا یا کسی رکعت میں رکوع کرنا بھول گیا تو آپ کہیں گے فرض ہی چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ میں سورت ملانا بھول گیا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا گیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ کہیں گے نہ یہ شرط ہے نہ فرض ہے بلکہ یہ واجب ہے، تو اس کے چھوٹنے سے نماز میں کمی اور نقص پیدا ہو گیا لیکن نماز ہو گئی۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تھا تو بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ نقص بھی ختم ہو گیا۔ اور فرض کر لیں کہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا اور چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، یعنی اکیلا پڑھ رہا تھا، جب امام کے پیچھے جب اب مقتدی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا، تو امام کی غلطی مقتدی کی بھی غلطی ہے، امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی بھی کرے گا، لیکن جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگرچہ واجب کا ترک بھی ہو جائے تب بھی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب نے تو سلام پھیر لیا اور یہ سجدہ سہو کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ امام کے ساتھ ہی رہے گا۔ ہاں جب یہ اپنی پڑھ رہا ہے اور کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، تو سجدہ سہو کرنا بھول گیا تب بھی نماز ہو گئی، وقت نکل جائے گا تو اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ ہاں حکم یہ ہوگا کہ بھئی سجدہ سہو کر کے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں نا اس غلطی کو، لیکن اب کیا ہو، اب تو نکل گیا نماز سے، تو اب کہا جائے گا آپ کی نماز ہو گئی، قضا کا گناہ نہیں ہوگا، یہ ادا ہی ہے، لیکن ساری زندگی میں جب بھی موقع ملے آپ اس کو دہرائیں گے تاکہ وہ نقص ختم ہو جائے جو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا ہے میں جلدی میں تھا، میں نے ثنا نہیں پڑھی، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو نہ یہ شرط ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے۔ جب ان 3 میں سے نہیں ہے تو سنت یا مستحب ہوگی یہ چیز۔ اگر آپ کو بالفرض پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تو ان 3 میں سے نہیں ہے، لہذا آپ کیا کہو گے؟ نماز ہو گئی اور دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس سے ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ میں رکوع میں گیا، اللہ اکبر کہنا بھول گیا، یا سجدے سے اٹھا جلدی جلدی اٹھ گیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے نہیں کھڑا ہوا، تو یہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیر مجھ سے چھوٹ گئی، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ دیکھیں گے یہ اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے،
فرض بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں چھوٹیں گی تو نماز نہیں ہوگی. اب یہاں آ گئے تو جیسے ہی یہاں پر آ گئے تو نماز ہوگی، اگرچہ تھوڑی سی کمی واقع ہوگی، لیکن یہ واجب بھی نہیں ہے. تو پھر یہ یہاں پر آ گیا سنت یا مستحب میں، تو آپ کہیں گے کہ نماز ہو گئی، دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن ثواب میں کمی واقع ہو گئی. تو کوئی بھی چیز چھوٹ رہی ہے تو آپ چیک کر رہے ہیں کہ میں نے کیا چھوڑا ہے ان میں سے. یہ چھوڑا ہے نہیں ہوئی، یہ چھوڑا ہے نہیں ہوئی، یہ چھوڑا ہے ہو گئی لیکن نقص پیدا ہوا، سجدہ سہو کرنا ہوگا. یہ چھوڑا ہے تو نقص بھی پیدا نہیں ہوا، لہذا سجدہ سہو بھی نہیں ہے، ہاں ثواب میں کمی. تو بہت سارے سوالوں کا آپ جواب نکال سکتے ہو. مغرب کی بلکہ 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی پڑھ رہا تھا، پہلا قاعدہ کرنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے یہ پہلا قاعدہ جو ہے فرض، یہ شرط نہیں ہے، تو نماز نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ فرض بھی نہیں ہے، لہذا نماز نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ واجب ہے، لہذا بھولے سے چھوٹ گیا تو ایک نقص پیدا ہو گیا. سجدہ سہو کر لیں گے تو یہ کمی ختم ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی. اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ان دو میں سے نہیں ہے. نماز ہو گئی لیکن جو اب خامی رہ گئی تھی پھر اس کو زندگی میں کبھی بھی دہرانا ضروری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں واجب الاعادہ. واجب کا مطلب لازم اور اعادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا. تو اس نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. ساری زندگی اس کا وقت ہے، آپ جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی پڑھ لے اتنا اچھا ہے. تو دیکھیں آپ نے حکم نکال لیا. سمیع اللہ لمن حمیدہ میں کہنا بھول گیا، نماز ہو گئی نہیں ہوئی؟ نہ شرط ہے نہ فرض ہے، تو نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا، واجب بھی نہیں ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے. یہ اس میں سے ہے، لہذا نماز ہو گئی اور ثواب میں تھوڑی بہت کمی واقع ہو گئی. تو یہ جو چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اگر آپ کو واجبات مخصوص ہیں، یہ واجبات آپ کو یاد ہو جائیں. شرائط 6 ہیں، فرائض 7 ہیں، اور واجبات جتنے بھی ہیں وہ اگر ہمیں یاد ہو جائیں، ہم تصور قائم کریں گے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے اللہ اکبر کہا تو اس میں کتنا واجب آیا؟ تو اس میں لفظ اللہ اکبر واجب ہے، یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اب اگر کسی نے اللہ اعظم یہ کہہ کر نماز شروع کی تو نماز شروع ہو جائے گی، کیونکہ تکبیر فرض تھی، تکبیر کہہ دی اس نے، لیکن لفظ بدل دیا. اللہ اکبر کا لفظ کہنا واجب تھا، لہذا واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو کرے گا اگر بھولے سے ایسا کیا ہے. لیکن کوئی بھی کرتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات توجہ نہ رہی اور کر دیا. میں نماز شروع کر رہا تھا اللہ اکبر، یوں نہیں کیا میں نے، تو یہ کیا تھا؟ یہ نہیں کیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاتھ نہیں اٹھائے تو نہ یہ شرط ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، یہ سنت میں سے ہے، لہٰذا نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی. تو امید ہے کہ اب یہ بات آپ پر بالکل واضح ہو گئی کہ آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ اگر یہ واجبات، اب یہ اس میں دیکھیں اللہ اکبر کا لفظ کہنا واجب تھا، یہ پورا ہو گیا. اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب یہ ہاتھ باندھنا، یہاں باندھ رہا ہے، یہاں باندھ رہا ہے، کوئی کہاں باندھ رہا ہے، تو یہ اس کا تعلق واجب اور فرض سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہاں نہیں باندھے یہاں باندھ لیے، یہ یہاں باندھے اور یہاں نہیں باندھے تو نماز ہی نہ ہوئی. اس کا ان چیزوں سے تعلق، تو لہذا جھگڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لڑنے. ہاں اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اپنی دلیل دیں گے کہ بھئی ہم اس دلیل کی وجہ سے یہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں نہیں باندھتے، وہ اپنی دلیل دے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر ہماری دلیل نہیں سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کر لو، لیکن اس میں آپس میں ایک دوسرے کا تو کافر اور یہ تو فلاں تو فلاں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہاں بھی باندھ لے گا، بتاؤ نہ یہ شرط ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو کوئی آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے اور یوں کر رہا ہو تو بھئی ٹھیک ہے، اس کو یہاں باندھنا چاہیے تھا، لیکن نماز نہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنی سوچ اور فکر اور اپنا ڈائریکشن بھی بالکل درست ہونا چاہیے تاکہ کس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے وہ ہمیں معلوم ہو. تو یہ جب چیزیں آپ یاد کر لیں گے. اچھا، اب جب آپ نے
ہاتھ باندھ لیا تو ثنا پڑھیں گے واجب نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھیں گے واجب نہیں ہے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے واجب نہیں ہے۔ کوئی بھول گیا ان چیزوں کو تو نماز ہو گئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اگر وہ بھولا تو خرابی پیدا ہو گئی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کے اگر چھوڑے گا تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، پھر اس کو نماز ہو جائے گی، پھر اس کو لوٹانا پڑے گی، اور جان بوجھ کر واجب کا ترک کرنا گناہ ہے۔ تو نماز میں گناہ والی صورت تو جان بوجھ کے تو کوئی بھی واجب نہیں چھوڑتا، لیکن اگر بالفرض کسی نے چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوگا۔ اب سورہ فاتحہ واجب ہے، تو کتنے واجب ہو گئے؟ ایک لفظ اللہ اکبر، اور یہ آیا سورہ فاتحہ پر، یہ پوری 7 کی 7 آیتیں واجب ہیں، ایک آیت بھی چھوڑے گا تو واجب کا ترک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہو تو کہتے ہو آمین، واجب نہیں ہے، اس میں سے ہے، تو کوئی شخص آمین کہنا بھول گیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت ملانی ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، سورہ کوثر پڑھنی ہے، آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یوں کرنا تھا اس کو، تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ بسم اللہ یہ ہے، یہاں پر آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یعنی کوئی بات نہیں اس معنی میں کہ کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوئی کہ جس سے نماز ہی نہ ہو، ثواب میں کمی ہوئی ہے، بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے تھی، ثواب میں اضافہ ہو۔ سورت ملانا واجب ہے، کوئی بھی 3 آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت کہ جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو وہ واجب ہے۔ اب یہ واجب آپ نے پورا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سورہ فاتحہ ہمیشہ پہلے ہوگی، سورت بعد میں ہوگی، یہ سبھی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان 3 سبحان اللہ کی مقدار فاصلہ نہیں ہوگا کہ چپ رہ گیا اور سورہ آمین کہنے کے بعد سوچ رہا اب کیا پڑھوں، تو اگر اتنی دیر لگی کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہا تو یہ خاموش نہ رہنا واجب تھا، خاموش رہا تو واجب ترک ہو گیا، لہٰذا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو سورہ فاتحہ ملانے کے بعد آمین اور بسم اللہ فاصلہ نہیں کہیں گے، بس اس کے فوراً بعد آپ کو سورہ مبارکہ کوئی بھی پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ کی تلاوت ختم ہو جائے گی تو اب آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، فوراً آپ کو رکوع میں جانا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسے ہی کھڑا رہا، سورہ کوثر جو ہے پڑھ لی پوری اور ابھی کھڑا ہے، بھئی کیا ہوا، جاؤ رکوع میں، فوراً رکوع میں جانا واجب ہے۔ تو 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر دیر لگائے گا تو یہ واجب کا ترک ہے، لہٰذا سجدہ سہو واجب ہو۔ پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں کوئی بھی واجب نہیں ہے، رکوع فرض ہے، اور اس میں تسبیحات، کوئی کہتا ہے یار رکوع کی تسبیح تو پڑھنا بھول گیا، یا 3 بار نہیں پڑھی 1 بار پڑھی، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ یہاں پر آتا ہے تسبیح کا معاملہ، نماز ہو گئی۔ اور رکوع میں کوئی بھی واجب نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ کھڑے ہوئے، یہ بھی کہنا جو ہے یہ یہاں پر آتا ہے، نماز ہو جائے گی اگر بھول بھی گیا تو، لیکن سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور یہاں ٹھہرنا واجب ہے، اور اس کے بعد جائے گا۔ تو کوئی ایسے آدھا اٹھا، پورا اٹھا ہی نہیں، یوں چلا گیا، تو یہ واجب کا ترک ہوا، اور اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد سجدے میں چلا گیا، سجدے میں کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، وہ انگوٹھے وغیرہ لگانا اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا کہ انگلیاں لگنا واجب وغیرہ، اس کا تعلق سجدے کے ساتھ ہے، نماز کے واجبات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سجدے میں کوئی بھی واجب نہیں ہے، تسبیحات بھی یہاں پر آتی ہیں، تو کوئی سجدے کی تسبیح بھول گیا، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ نہ شرط ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہاں پر آ رہا ہے، بالکل ہو جائے گی۔ 3 کی جگہ 1 تسبیح پڑھی تب بھی ہو جائے گی، بالکل بھی بھول گیا تب بھی ہو جائے گی۔ کئی خواب و خیالوں میں گم تھا، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا تھا اور سجدے میں چلا گیا، سو گیا، پھر امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے میں نے تسبیح پڑھی نہیں، اب کیا کروں؟ کھڑے ہو جاؤ، امام کے ساتھ کھڑا ہونا واجب ہے، اب یہ سجدے میں رہ کر تسبیح پڑھنے کی دیر نہیں لگائے گا، فوراً کھڑا ہو جائے گا، امام کی مطابقت اس چیز میں واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سجدے سے اٹھے گا تو سیدھا، اس کو کہتے ہیں جلسہ بیٹھنا، تو یہ واجب ہے، بالکل سیدھا تھوڑی دیر بیٹھے گا اور اس کے بعد اگلا سجدہ کرے گا۔ تو اٹھا نہیں، سیدھا پورا اٹھا بھی نہیں اور اگلے سجدے میں چلا گیا، بعد آپ دیکھتے ہیں نا اتنے وہیں پڑا ہوتا ہے نا، ایک ذرا سا اٹھتا ہے اور پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ سجدہ تو ہو گیا لیکن جلسہ جو واجب تھا وہ ترک ہو گیا، لہٰذا سجدہ سہو لازم آئے گا، یہ بھی واجب ہے۔
اور پھر دوسرا قاعدہ دوسری رکعت اسی طرح سے اور پھر قاعدہ کرنا واجب ہے. اور پھر جب آپ آگے چلیں گے تو سلام آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے اور سلام اتحیات پوری پڑھنا واجب ہوتا ہے. ایک اتحیات میں سے کچھ بھی چھوڑیں گے تو ترک واجب ہوگا. اسی طرح جب سلام پھیریں گے تو دونوں طرف لفظ السلام کہنا واجب ہوتا ہے. تو پوری نماز کا نقشہ اگر آپ لے آئیں گے اور ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور کتنی چیزیں واجب ہیں. یہ عام پانچوں نمازوں میں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ وطر میں آ جاتے ہیں, خاص نماز ہے, تو وطر میں وطر کی تکبیر کہنا واجب ہے. آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی وطر کی تیسری رکعت میں, پھر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا, تو یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے, اللہ اکبر کہنا واجب ہے. تو وطر قنوت کی تکبیر لگاتے ہوئے اللہ اکبر تو کہا, ہاتھ نہیں اٹھایا, نماز ہو جائے گی نا. اور تکبیر ہی نہیں کہی تو پھر واجب ترک ہوا. دعائے قنوت ہی نہیں پڑھی, واجب ترک ہوا. تو بس یہ خلاصہ ہے 5 نمازوں میں اور وطر کے اندر یہ واجبات کا. اگر آپ کو یہ یاد, تو یہ بھی گنی چنی چیزیں ہیں, یہ بھی گنی چنی چیزیں ہیں, یہ بھی گنی چنی چیزیں ہیں. اب اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو وہ اس میں آتی ہے اور اس کے ترک کی وجہ سے ثواب تو کم ہوگا, لیکن نماز میں کوئی ایسی خامی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے سجدہ سہو ہو یا نماز ہی نہ ہو. ہاں ثواب میں کمی ہوگی. تو آپ خود غور فرمائیے کہ جب یہ تھوڑی سی تفصیل آپ جان لیں گے تو اس تھوڑی سی تفصیل کے جاننے کے بعد آپ خود معلوم کر لیں گے کہ کس چیز کے چھوٹنے سے نماز بالکل بھی نہیں ہوگی, کس سے کوئی کمی پیدا ہو جائے گی, اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے کچھ کمی بھی پیدا نہیں ہوگی بلکہ تھوڑا سا ثواب میں فرق پڑ جائے گا. بس آخری چیز اس میں ہم بات کرتے ہیں طہارت کی. تھوڑا سا تفصیل میں وقت زیادہ ہو گیا, لیکن یہ ساری باتیں آپ کے کام کی ہیں, آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اس سے جو ہے وہ صرف یہ رسمی چیز نہیں پتہ چلتی بلکہ آپ باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے, اور آپ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو یہ سب اس طرح سے سکھائیں گے تو وہ آگے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آگے وہ اس کو منتقل کر سکیں گے اور سمجھا سکیں گے. تو یہ رٹا نہیں بلکہ آپ کو اصولی چیز بتا دی. اس اصول کی بنیاد پر آپ بہت ساری چیزیں جو نہیں بھی بتائی ہیں وہ بھی پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک بیسک چیز آپ کو بتائی ہے. تو اگرچہ تھوڑا وقت لگ گیا لیکن یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. طہارت شرط ہے. تو طہارت شرط ہے کا مطلب کیا ہے کہ نمازی جو ہے اس کا بدن نجاست حکمیہ سے پاک ہو. نجاست حکمیہ کا مطلب آپ کو بتایا تھا, ایک تو بے وضو پن ہے اور ایک غسل کا واجب ہونا. تو اگر اس وقت غسل واجب تھا تو اس نے غسل کر لیا تو طہارت کی شرط پوری ہو گئی. اگر وضو نہیں تھا, وضو کر لیا تو نجاست حکمیہ اس کے بدن سے ختم ہو گئی اور طہارت کی شرط پوری ہو گئی. تو وضو کر لیں گے تو نجاست حکمیہ ختم ہو جائے گی, غسل کر لیں گے تو نجاست حکمیہ ختم ہو جائے گی. اس کو حدث اصغر کہتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتایا تھا, اور اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. اکبر بڑے کو کہتے ہیں, اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی نجاست, بڑی نجاست, تو یہ جب وضو کر لیں گے تو حدث اصغر بدن سے ختم ہو جائے گا. غسل کر لیں گے تو اگر غسل واجب ہوگا تو حدث اصغر ہے بدن پر, وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسری نجاست آتی ہے, یہ تو نجاست حکمیہ ہو گئی. دوسری نجاست آپ کو بتایا تھا نجاست حقیقیہ. نجاست حقیقیہ کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہوتی ہے جس کو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکیں, جس کو دیکھ سکیں, جس کو چھو سکیں. یہ والی نجاست تو نظر ہی نہیں آتی نا. کوئی شخص بے وضو ہے تو پتہ چلتا ہے, غسل کسی پر واجب ہے تو برابر میں بیٹھا ہوا پتہ چلتا ہے نہیں. تو یہ شریعت نے حکم دیا ہے تو اس حکم کی وجہ سے اس کو نجاست کہتے ہیں, اس لیے کہا نجاست حکمیہ. اور یہ نجاست حقیقیہ باقاعدہ اس کا وجود ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو نجاست حقیقیہ کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی بو وغیرہ ہوتی ہے, نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے. تو نمازی کا بدن اور نمازی کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ
نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں، غلیظہ اگر ہے تو 1 درہم سے زائد سے پاک ہو، یعنی 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ نہ لگی ہوئی ہو تو شرط پوری ہو گئی۔ نماز کے ہونے کے لیے کتنی نجاست سے بچنا ضروری ہے؟ 1 درہم سے زائد۔ تو اگر 1 درہم کے برابر ہوگی تو نماز ہو جائے گی، 1 درہم سے کم ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن 1 درہم کے برابر اگر نجاست ہوتی ہے تو اس کو دور کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور نماز واجب الادا ہوگی، لیکن نماز ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو شرط کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر عبادت ہی نہ ہو؟ اور جب ہم کہہ رہے ہیں طہارت شرط ہے تو اس کا مطلب بدن، کپڑے اور جگہ 1 درہم سے زائد نجاست غلیظہ سے پاک ہوں تو ہوگی ہی نہیں نماز۔ اگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم نجاست ہوگی تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ شرط جو قرار دے رہے ہیں، شرط کے لفظ سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شرط کے لفظ سے ایک خاص مقدار کا بیان کرنا مقصد ہے کہ اتنی مقدار کہ جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے اتنی مقدار کا ہونا منع ہے، یہ شرط ہے۔ اور نجاست خفیفہ آپ کو یہ بتایا تھا، کبوتر کی یعنی پرندوں، اونچا اڑنے والے پرندوں کی بیت نجاست خفیفہ ہوتی ہے جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے، بہت زیادہ لگ جائے تو شریعت کہتی ہے اس کو دور کرو، کم لگ جاتی ہے تو شریعت کہتی ہے معاف ہے۔ یا حلال جانوروں کا پیشاب، گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب، ہرن کا پیشاب، حلال جانور کا پیشاب یہ بھی نجاست خفیفہ ہوتا ہے، بہت زیادہ لگ جائے گا تب شریعت کہے گی اس کو پاک کرو۔ بہت زیادہ کا کیا مطلب ہے کہ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں وہ نجاست لگی ہے اس کے چوتھائی کو گھیر لے گی تو شریعت کہے گی پاک کرو، اور اس سے کم کو گھیرے گی تو شریعت مطالبہ نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پر آستین پر گائے کا پیشاب لگ گیا تو اب اس کے 4 ٹکڑے کرو، 4 حصے۔ اگر ایک پورے حصے کو، پورا حصہ اس کے پیشاب میں بھر گیا ہے تب شریعت کہے گی یہ بہت زیادہ ہے، اس کو دور کرو، لیکن چوتھائی سے کم ہوگا تو شریعت مطالبہ نہیں کرے گی، معاف ہے، یعنی سنت ہے اس کو دور کرنا، اور اگر دور نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ اکثر کہ بقرعید کے دنوں میں جانور کی خدمت چارہ کھلا رہے ہیں، اس نے پیشاب کر دیا، چھینٹے آ گئے، تو اب اس کو پاک کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے نجاست خفیفہ ہے اور تھوڑی سی لگی ہے، یہ شلوار کے جس حصے پر لگی ہے اس کے 4 حصے کرو، تو ایک حصے کو نہیں گھیرا ہے اس نے، اتنا نہیں ہے، تو پھر اس کو پاک کرنا سنت ہے، لازم نہیں، یعنی شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو شرط قرار دیا ہے اس میں خاص مقدار کا ہونا، اس کو شرط ہے کہ وہ اتنی مقدار نہ ہو۔ تو نجاست غلیظہ میں 1 درہم سے زیادہ ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور خفیفہ میں جس جگہ پر لگی ہے اگر اس کے چوتھائی کو گھیر لے گی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو شرط جو ہے اگر ترک ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس مقدار کو یہاں بیان کریں گے کہ جس کے ہونے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس مقدار کو یہاں بیان نہیں کریں گے کہ جس کے ہونے سے نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا پاک کرنا واجب ہوتا۔ 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہوتا ہے، نماز ہوگی ہی نہیں، اور 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا واجب کو ترک کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور 1 درہم سے کم ہے تو پھر سنت ہوتا ہے اس کا ترک کرنا، تو پھر اس کو بھی ترک کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں جب شرط کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ایسی ہی چیز کو بیان کریں گے کہ جس کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اس کے تقاضے کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔